علامہ صاحب، ایک قیدیوں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ تاریخ میں اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اسیران کو، قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. اس کی کیا تاریخی حقیقت ہے؟ اسلام کے مزاج میں خود غلام اور کنیز کا جو تصور ہے وہ ان کی آزادی کا تصور ہے، ان کو قید کرنے کا تصور نہیں ہے. غلاموں کو عموماً کس طرح سے غلام بنایا جاتا تھا؟ انہی جنگوں میں جن لوگوں کو اسیر کیا جائے ان کو آپ کام پہ لگا دیں. اگر ان کو قتل ہی کرنا ہوتا تو ان کی آزادی کے حوالے سے اتنا اجر اور اتنا ثواب اسلام نے کبھی بھی نہ بیان کیا ہوتا. اسلام کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے تو غلام نہ بنے. لیکن غلامی کا جو تصور ہے وہ اس زمانے کے کلچر سے متعلق ہے. اب اس کلچر کو ایک دن میں آپ ختم نہیں کر سکتے. چونکہ ختم نہیں کر سکتے اس لیے اس کلچر میں رہتے ہوئے غلاموں کے حقوق کی یاد دہانی سب سے پہلے کہ اگر یہ غلام ہے، ٹھیک ہے، تمہارے کلچر میں اس طرح کا رواج ہے تو غلام کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، لہٰذا اس غلام کے حق کے حوالے سے پہلے ان کو تعلیم دلانا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ غلام کے اس حق کو اس چیز میں کنورٹ کرنا کہ لوگ غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے خوشی اور فخر محسوس کریں. لہذا وہ رسول کریم جو رحمت دو عالم ہیں وہ کبھی بھی ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے جس میں کسی قیدی کو مارا جائے. قیدی کو کیا، رسول کریم کے احکام میں اور خود جنگ کی جو جنگی آداب ہیں ان آداب میں جانوروں کو پیاسا رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے. نہ صرف رکھنے کا حکم نہیں ہے، سیراب کرنے کا حکم ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. چاہے کہ آپ یہ کہیں کہ اسیروں کو مارنے کا حکم دیا گیا. آپ مجموعی طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو دیکھتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر ایک بہت بڑا آغاز ہے اپنے حقوق کی بازیابی کا. ابھی اشارتاً ہمارے علماء کرام نے بات کی، ذرا آپ کے سامعین کی توجہ کے لیے آپ اس انوائرمنٹ پر غور کریں نا کہ ایک خاتون کو میدان میں لٹا دیا جائے، اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے. اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتی ہے اللہ اکبر، وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہتی ہے محمد رسول اللہ. اور ان دو اونٹوں کو دو مخالف سمتوں میں ہنکا دیا جائے اور وہ بوڑھی خاتون اپنے شوہر اور بیٹے کی نگاہوں کے سامنے باقی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. آپ بتائیں کہ اس طرح کے ماحول میں جنگ بدر کا ماحول بنا ہے. اس فضا میں جہاں پر ایک غلام جب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں تو اس کو مکہ کی اس تپتی ہوئی دھوپ میں، ریگزار میں، جہاں کا ٹمپریچر آج بھی آپ اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہاں پر اس تپتی ہوئی ریت پر اس کو لٹا کر اس کے سینے پر بڑے پتھر کے سل رکھنے کے بعد اس کو دروں سے مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کا انکار کرو اور اللہ کی توحید کا انکار کرو. وہ معاشرہ جہاں پر اس مسلمانوں کے مختصر سے طبقے کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں اس طرح سے قید کر دیا جاتا ہے، عملاً محصور کر دیا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک کھجور کا سہارا لیتے ہیں کہ منہ میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا چوسے اور منہ سے نکال کے دوسرے مسلمان کے منہ میں ڈالیں. ایک ایسی فضا میں انہوں نے تربیت پائی ہے اور اس طرح کے مظالم کو انہوں نے برداشت کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی ان کو چھوٹی یا بڑی فتح نصیب ہوئی انہوں نے اس بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے جس کا تقاضا اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے اپنے عمل سے ان سے کیا اور انہوں نے میدان میں یہ چیز ثابت کی. ماشاءاللہ، بہت خوب.